بسم اللہ والسلام علیکم۔ 2 سال سکون سے گزر گئے۔ اچانک ایک دن صبح صبح نوید گھر آ گیا۔ ماں جی کی طبیعت اچھی نہ تھی، وہ اس کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھیں۔ اچانک نوید کے آ جانے سے مردہ تن میں جان پڑ گئی اور ماں مرتے مرتے جی اٹھیں۔ فہد بھی بہت خوش تھا، لیکن رابعہ بجھ گئی تھی اور نوید کی حالت تو ایسی تھی جیسے اپنے سامنے موت کا فرشتہ دیکھ لیا تھا۔ فہد نے چھوٹے بھائی سے اپنی بیوی کا تعارف کرایا کہ یہ ہیں تمہاری بھابھی رابعہ، اب یہ تم پر جرمانہ کریں گی کہ تم ہماری شادی میں نہیں آئے۔ جرمانہ تو ادا کر نہیں سکتا، البتہ معافی مانگ سکتا ہوں۔ چھوٹے دیور ہو، پاؤں چھو لو، معافی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر فہد باہر جانے لگا کہ اماں نے اسے آواز دی۔ تبھی رابعہ کی طرف دیکھے بغیر نوید نے کہا، جس کی خاطر ہم نے دنیا چھان ماری، پتہ نہیں تھا کہ وہ دشمن تو اپنے گھر میں ہے۔ بات فہد کے کان میں بھی پڑ گئی۔ پوچھا، کیا کہا نوید؟ کچھ نہیں، خود سے کہہ رہا تھا، ایک دوست کے بارے میں، اس کو پیار سے دشمن بلاتا ہوں۔ اس کے پاس بھی جانا ہے، پر ابھی نہیں، کل چلا جاؤں گا۔ رابعہ کی تو سانس رک گئی تھی، خود سے خود کو چھپا رہی تھی۔ صبح سے باورچی خانے میں گھس گئی کہ دیور کے لیے خود خاص اہتمام سے کھانا بنا رہی ہے۔ یوں بھی اس کے سامنے نہ جانا چاہ رہی تھی کہ نوید کے چہرے پر تلخی دیکھ چکی تھی۔ ڈر تھا کہ کسی وقت ایسی بات زبان پر نہ لے آئے کہ جس کو فہد سن لے۔ ایک دن فہد آفس گیا ہوا تھا، ساس سو رہی تھی۔ نوید اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے طنزیہ کہا، شادی کرنے کو کیا تمہارے ماں باپ کو یہی گھر ملا تھا؟ 2-4 گھر چھوڑ کر کیا بیاہ نہیں سکتے تھے تمہیں؟ رابعہ نے اسے سمجھانا چاہا کہ دیکھو نوید، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تم اگر چلے نہ گئے ہوتے تب بھی شاید پتہ چل جاتا کہ میری شادی کس گھر میں ہو رہی ہے۔ اب میں رابعہ نہیں، تمہاری بھابھی بن چکی ہوں۔ میرا نہیں تو اپنے بھائی کا خیال کرو۔ آئندہ کبھی ایسی ویسی بات مت کرنا جس سے کسی کو شبہ ہو کہ ہم ماضی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اب میں دیور بن کر ہر دم تمہاری نظروں کے سامنے نہیں رہ سکتا۔ بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تمہارے بعد تمہاری ماں کتنی پریشان رہتی ہیں، تمہیں کیا خبر؟ وہ بوڑھی ہیں اور بیمار رہتی ہیں، تمہیں اس عمر میں ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ رابعہ نے باتیں کس دل سے کہہ دیں یہ تو وہی جانتی تھی، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نوید واقعی ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جائے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ نوید یہاں کی بے کیف زندگی سے اکتا کر پھر سے انگلینڈ چلا گیا۔ اب تو اسے اس گھر، جائیداد اور روپے پیسے سے بھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ اس نے سبھی کچھ اپنے بھائی کو سونپ دیا۔ اس کے جانے سے رابعہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسی دوران خدا نے اس کو ایک بیٹے سے نواز دیا۔ یکے بعد دیگرے وہ 2 اور بچوں کی ماں بھی بنی۔ زندگی میں کچھ ہلچل، کچھ ٹھہراؤ آ گیا۔ بچوں نے اس کو مصروف کر دیا۔ نوید کی کبھی یاد ابھی آئی تو اس کے خیال کو پرے جھٹک دیا۔ صد شکر کہ جاتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم سے اپنی تصویر بھی اتار کر لے گیا۔ یہ تصویر اسے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔ وہ ماضی کو فراموش کر کے اپنے حال میں گم ہو گئی۔ 12 برس گزر گئے، اس کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہی اس گھر کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ اپنے شوہر سے اس کو کوئی شکایت نہ تھی، لیکن اپنے والدین سے وہ آج بھی اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اس کو ماں باپ سے شکوہ تھا جنہوں نے خود تو اپنی پسند کی شادی رچائی اور اس کو اس حق سے محروم کر کے اس پرخلش زندگی میں دھکیل دیا تھا۔
ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ہوم ورک کروا رہی تھی کہ اچانک گھنٹی بجی۔ اس نے نارمل انداز سے فون اٹھایا، مگر فون کرنے والے کا لہجہ نارمل نہ تھا۔ فون فہد کے دفتر سے تھا۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ کسی ڈاکو نے پولیس مقابلے میں ان کو گولی مار دی ہے۔ یہ سنتے ہی ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ بے سد ہو کر جہاں کھڑی تھی وہاں ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی یہ سوچ بھی بیکار چلی گئی تھی کہ جیسا جیون ساتھی ملا تھا اس کو صبر اور خدا کی رضا جان کر قبول کر لیا تھا۔ یہ عارضی سکون بھی راس نہ آیا۔ اس کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے۔ بڑا بیٹا 10 برس کا تھا۔ اس کو پڑھانا لکھانا اور گھر کو بھی چلانا تھا۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کو اسے اکیلے نبھانا تھا۔ ابھی وہ پچھلی محرومیوں کے چنگل سے نہ نکلی تھی کہ نئی محرومیوں کا جال اس پر آ گرا تھا۔ آج شدت سے نوید یاد آیا۔ وہ ہوتا تو کم از کم اپنے بھائی کے بچوں کو تو سنبھال لیتا۔ نوید نے اپنے آفیسر بھائی کے گولی لگنے کی خبر اخبار میں پڑھی تو اس کو بہت صدمہ ہوا۔ اب تک وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اس نے جانا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے جیون کا ایک مقصد اپنے مرحوم بھائی کے 3 بچوں کو پڑھانا لکھانا اور ان کا مستقبل بنانا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں جرمنی سے پاکستان آ گیا۔ جس وقت وہ گھر میں آیا وہ رابعہ انتہائی مایوس حالت میں گھر کی دیوار سے لگی بیٹھی اپنی تنہائی اور قسم پرسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ رشتہ دار عزیز تو سب چند دن رہ کر اور تسلی دے کر چلے گئے تھے۔ بچے اسکول چلے جاتے تھے اور وہ گھر میں اکیلی پریشان ہوتی تھی۔ نوید کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ کبھی یوں اچانک لوٹ کر آ جائے گا۔ اس نے بے یقینی سے نوید کو دیکھا اور رونے لگی۔ نوید نے روتی ہوئی بھابھی کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور بولا، رابعہ اب سب غم بھلا دو، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے دکھ سمیٹنے آیا ہوں۔ بھائی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے اور اب یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے بچے کو گلے لگا لوں۔ رابعہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اس گرتی دیوار کو تھام لیا ہے۔ اسے اپنا دکھ بہت ہی ہلکا محسوس ہوا۔ اس وقت فون گھر میں لگ چکا تھا۔ اس نے فون کر کے والدین کو اطلاع دی کہ بچوں کا چچا آ گیا ہے۔ اب آپ کو میرے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی بچے بھی اسکول سے آ گئے، نوید سے گلے ملے، اس نے بھی انہیں بہت پیار دیا۔ اب نوید گھر کا خرچہ دینے لگا۔ وہ بچوں کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتا تھا، لیکن رابعہ اس سے الگ تھلگ رہتی تھی، اجنبی بن کر۔ نوید نے اسے ڈسٹرب نہ کیا، اس کو اس کے حال میں رہنے دیا۔ وہ اس کی محبت بھول کر اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کی محبت میں کھو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ بہت دکھی ہے، وہ اپنے بچوں کے باپ سے مانوس ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کھو دینے پر نڈھال تھی۔ 2 برس یوں ہی گزر گئے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک دن رابعہ کے ماں باپ ان کے گھر آئے اور نوید کا بچوں سے لاڈ پیار دیکھا تو کہا، رابعہ اتنے اچھے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ بھائی کے مرتے ہی لوگوں کو اس کی جائیداد کی پڑ جاتی ہے۔ مرحوم بھائی کی بیوی اور بچوں کو کون پوچھتا ہے، بلکہ چچا تو الٹا ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ تمہارا دیور بہت اچھا انسان ہے، لگتا ہے اس کو روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں۔ رابعہ نے سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا، یہی وہ انسان ہے جو مجھے یونیورسٹی میں ملا تھا اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس وقت تو اس کا نام بھی سننا گوارا نہ کیا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ دھوکے باز اور برے ہوں۔ والدین حیران رہ گئے۔
اور جب ان کو علم ہوا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے تو پھر رابعہ کو منایا کہ وہ اپنے بچوں کے چچا سے نکاح ثانی کر لے تاکہ یہ اجڑا ہوا گھر پھر سے بس جائے اور بچوں کو بھی مستقل سہارا مل جائے۔ رابعہ نہیں مانتی تھی، وہ دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین اور بچوں نے اس کو منا لیا۔ شاید اس کی تقدیر میں نوید کے جیون ساتھی بننا لکھا گیا تھا۔ فہد کے ساتھ گزاری ہوئی مختصر زندگی کی یاد لیے وہ ایک بار پھر اپنے ہی گھر میں دوبارہ بیاہی گئی۔ اس بار بھی اس کے والدین ہی کا فیصلہ تھا، لیکن اس نے اس فیصلے کو مجبوراً قبول کیا، بچوں کی خاطر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔